اماں، انہیں پکارتی وہ تیزی سے ان کی جانب بھاگی۔ محرمہ کو سامنے دیکھ کر زہرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہہ نکلے۔ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب آ رہی ہیں۔ کچھ خیال نہیں ہے آپ کو میرا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ روتے ہوئے وہ ان سے کسی چھوٹی سی بچی کی طرح شکوے کر رہی تھی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے زہرا نے اس کے گال صاف کیے۔ آ تو گئی ہوں، اور یہ کیسے رہنے کی بات کیسے کی تم نے؟ یہاں سب تو تمہارے اپنے ہیں۔ اس کی تھوڑی پیار سے چھوتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہاں کوئی میرا نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں۔ یہ سب منصب عالم شاہ کے اپنے ہیں، میرا کوئی نہیں۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ نازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی پیشانی مسل ڈالی، جبکہ بالی سمیت کئی ملازماؤں نے اس کی یہ سرکشی دیکھی تھی۔ وہاں آتے سید ذوالفقار عالم شاہ اس کی بات سن چکے تھے۔ جب تک تم اس گھر کو اپنا نہیں سمجھو گی، یہاں کے مکین تمہیں پرائے ہی لگیں گے بیٹا۔ اس کی طرف آتے وہ نرمی سے بولے تو محرمہ ان کی جانب پلٹی۔ اس کا سرخ رویا رویا چہرہ دیکھ کر ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ماضی کی حدیبہ شاہ آج پھر سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، ان کی نظر محرمہ کی پشت پر کھڑی زہرا پر پڑی۔ اتنے سالوں بعد اسے مقابل دیکھ کر سید ذوالفقار عالم شاہ کے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ تم تو زہرا ہو نا؟ ان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھ رہے تھے۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بابا سرکار، ایک لرزتی اٹکتی مردانہ آواز پر سید ذوالفقار عالم شاہ کا دل ڈوب سا گیا۔ انہیں اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ قریب ہی صوفے کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے مقابل وقار شاہ کے پہلو میں ولید کو کھڑے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ذوالفقار عالم شاہ کو اپنی بصیرت پر یقین نہ ہوا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ دل کی حالت ایسی تھی جیسے دھڑک نہیں پائے گا۔ خوشی اور حیرت سے ان کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ ولی، میرا ولی! ان کی جانب لپکتے وہ چیخے، لیکن جسم یکدم مفلوج سا ہو گیا۔ نتیجتاً ان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ منہ کے بل زمین بوس ہوئے تھے۔ بابا! ولید کے لبوں سے نکلی چیخ نما آواز نے انہیں پکارا تھا۔ فرش ان کے منہ سے نکلتے خون سے رنگین ہوتا چلا گیا۔ منصب بھی بے تابانہ ان کی جانب لپکا۔ بابا! بابا پلیز ایسے مت کریں، بابا مجھے دیکھیں، بابا! ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے ولید شاہ چلائے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ان کے چہرے پر گرتے چلے گئے، جن کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ بابا! بابا سرکار! وہاں ایک چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ محرمہ اس صورتحال پر کچھ حیران کچھ پریشان سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ہلنے کی طاقت اس کی ٹانگوں میں تب جمع ہوئی جب اس نے روتے ہوئے ولید شاہ کو اس ضعیف شخص کو بازوؤں میں بڑھتے دیکھا۔ دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے کی کوشش کرتے منصب نے بروقت ولید شاہ سے سید ذوالفقار عالم شاہ کے بے دم وجود کو لے لیا تھا۔ وہ سرعت سے زہرا کی جانب لپکی۔ اماں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کا بازو تھامتی وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اس کے لہجے کی لا تعلقی پر زہرا نے حیرت زدہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ جو مر رہا ہے وہ تمہاری مری ہوئی ماں کا باپ ہے مہر۔ مجھے روکنے کی بجائے تمہیں بھی ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے انہوں نے تعصب زدہ انداز میں کہا تو محرمہ کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ مری ہوئی ماں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے اماں؟ آپ کیا بولے چلی جا رہی ہیں؟ وہ ان سے خفا ہوتی چیخی۔ میرے ساتھ چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ اسے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹتی وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ خالی خالی نظروں سے اطراف میں دیکھتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ دماغ اس پل معاف ہو رہا تھا۔ وہ آخری رہ جانے والی چند مہمان خواتین کے سوالات کے بامشکل جوابات دیتی مسکرانے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھی، جب اس نے اسٹیج کی ایک جانب کھڑے عالم کے قریب ایک ملازم کو آتے دیکھا تھا۔ جانے اس نے ایسا کیا کہا تھا کہ عالم کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص سے معذرت کرتا وہ تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ مرحا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بے اختیار اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تھی، لیکن وہاں کوئی شناسا چہرہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ دنگ سی وہیں بیٹھی رہ گئی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لان خالی ہوتا چلا گیا۔ وہ اسٹیج پر تنہا بیٹھی رہ گئی، نظریں عالم کی منتظر ہی تھیں، لیکن وہ ابھی تک پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تو وہ خود ہی اپنے آنسو پیتی فراک سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
قدم قدم چلتی اس روشن حصے سے نکل کر بڑی حویلی کی عمارت کی جانب آئی تھی، جس کی بلندیوں سے لٹکتی سترنگی روشنیوں کا عکس اس کی پانی بھری آنکھوں میں جھلملا رہا تھا۔ لب بھینچتی وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جانے پر دبیس خاموشیوں نے اس کا استقبال کیا۔ خیر کی دعا مانگتی وہ اس بار تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ لاؤنج میں 2-3 ملازمائیں پھیلاوا سمیٹ رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑی تو ان کی آنکھوں میں تمسخر سمٹ آیا۔ تمہیں ساتھ نہیں لے کر گیا کوئی؟ ان میں سے ایک نے کافی ہمدردی سے پوچھا تھا۔ کون؟ کہاں؟ سب کہاں چلے گئے ہیں؟ گھوم کر اطراف کا جائزہ لیتی وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں، بتایا بھی نہیں تمہیں؟ بابا جی سرکار کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں نا، سب وہیں ہیں۔ دوسری نے کوشنز درست کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اچھا، تو کیا سب چلے گئے؟ سرکار بھی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مرحا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں تو اور؟ وہ کیا بابا سرکار کو چھوڑ کر تم جیسی کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھیں گے؟ بی بی اب تو شادی ہو گئی ہے، اب سرکار کا خمار بھی اتر گیا ہوگا۔ آسمان سے نیچے اتر آؤ، اب تمہیں یہی رویہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تیسری نے کافی سپاکی سے لب کشائی کی تھی۔ مرحا کی بھیگی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ پریشان ہوں گے اسی لیے شاید۔ انگلیاں مڑوڑتے ہوئے اس نے کمزور لہجے میں عالم کی جانب سے انہیں کم، خود کو زیادہ صفائی دی تھی۔ پریشان تو منصب سرکار بھی تھے، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، ان میں سے پہلے والی پھر سے بولی۔ انداز میں مرحا کے لیے حقارت تھی۔ تو کیوں نہ لے کر جاتے؟ بڑی بہو بیگم اس کی طرح کمزاد تھوڑی ہیں، اور سنا ہے وہ جو شہر سے ولید سرکار آئی ہیں نا، ان کی بیٹی ہیں وہ، یعنی بابا سرکار کی پوتی۔ تو ان کو کیا یوں ہی چھوڑ جاتے یہاں؟ تیسری نے پھر سے گوہر فشانی کی۔ یہ آگ لگانے کی بجائے اگر تم لوگ دادا سرکار کے لیے دعا کر لو تو شاید اس حویلی کا نمک کچھ حلال ہو کر سکو۔ عالم کی کرخت آواز پر مرحا سرد سے پلٹی، جبکہ ان تینوں ملازماؤں کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ سرکار، ہم تو بس بیوی کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی واپسی تک تھوڑا آرام کر لیں۔ دوسری والی نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ اپنے مشورے اور اپنے نظریے خود تک محدود رکھو تو اچھا ہے، اور آئندہ اگر تم میں سے کسی نے میری بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تو وہ دن اس عورت کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ مرحا کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولتا وہ ان پر واضح کر گیا تھا کہ وہ ان کی سب گفتگو سن چکا ہے۔ وہ تینوں اپنی جگہ چور سی ہوتی سر جھکا گئیں۔ یہ جان لو کہ مرحا میری بیوی ہے۔ اس کی اطاعت یہاں کے مکین اور در و دیوار دونوں پر فرض ہے۔ مرحا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتا وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ غلطی ہوگی سرکار، شروع سے اس سے ایسے ہی بات کرنے کی عادت ہے تو؟ ان میں سے ایک نے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر مرحا کی ذات کے بخیے ادھیڑ ڈالے تو مرحا لب بھینچتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ عادتیں بدل لو ورنہ یہ حویلی ملازم بدل لے گی، عالم نے زہر خون لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے قدم موڑ لیے۔ مرحا کی کلائی ہنوز اس کی مٹھی میں مکی تھی۔ وہ اسے سیدھا کمرے میں لے کے آیا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ مہربان عالم شاہ اپنی پریشانی میں تمہیں نظر انداز کر دے گا؟ اسے بازوؤں سے تھامتا وہ سنجیدگی سے بولا تو روتی ہوئی مرحا نے اپنے لب کچل ڈالے۔ مجھے لگا، وہ بول بھی نہ پائی، تمہیں کیوں لگا کہ میں تم سے اتنی لاپرواہی برتنے کا متمنی ہو سکتا ہوں؟ اس کے وجود کو جھٹکا دیتا وہ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ چلے گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا شاید۔ احتیاطاً اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ خدشات دل سے نکال دو مرحا، میں کسی بھی سچویشن میں خود کو بھول سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ اس کی تھوڑی شہادت کی انگلی سے اونچی کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو مرحا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے سنا تھا اگر مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ جائے تو مخمل بدنما لگتا ہے، لیکن آج ثابت ہوا کہ مخمل سے زیادہ ٹاٹ کی بدنمائی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے مخمل میں ٹاٹ کا پیون سجا کر اچھا نہیں کیا سرکار۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ لرزتی ہوئی تلخ آواز میں بولی تو عالم اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی مانند اس کے سینے میں پیوست ہو گئے، جبکہ اسے پتھر کر کے وہ پلٹ گئی۔ عالم ہوش میں آیا اور سرد سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ یوں کرو کہ اپنے پاس خنجر رکھ لو مرحا، آئندہ جب ضرورت پڑے تو یہ زبان چلانے کی بجائے وہ خنجر چلا لینا۔ میں اف نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے ایسا کچھ کہنے کی جرت کی تو مہربان عالم شاہ اس پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا درست لہجے میں بولا تو وہ نظر جھکا گئی۔ دل اس کے غصے کے ڈر سے لرز اٹھا تھا۔ حقیقت بدل سکتے ہیں آپ؟ نظریں فرش پر گاڑے وہ مدھم لہجے میں بولی تو عالم نے ہاتھ میں مقید اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر میں بازو حائل کر لیا۔ مرحا کا دل اس کی جسارت پر تیزی سے دھڑک اٹھا۔ نظریں اٹھاؤ اور حقیقت کا سامنا کرو۔ حقیقت بدل چکی ہے مرحا، کیونکہ تم اب مرحا نہیں، مرحا مہربان عالم شاہ ہو۔ اس کی جھکی پلکوں کو تکتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ عالم کی گرم سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کرتی مرحا کے گال تپنے لگے۔ بابا سرکار کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ اسے کوئی جواب نہ آیا تو بمشکل نظریں اٹھاتی وہ آہستگی سے بولی۔ عالم نے جواب دیے بغیر اسے خود میں بھینچ لیا، نرمی سے، محبت سے۔ مرحا کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی۔ آپ مجھے کہنے کیوں نہیں دیتے جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ اس کے سینے سے لگی مرحا نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا، لہجے میں اذیت تھی۔ کیونکہ میں وہ سننا نہیں چاہتا مرحا، تمہارے الفاظ میری برداشت آزماتے ہیں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اس حویلی میں غضب برپا کروں۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا تو مرحا نے لب بھینچ لیے۔ کچھ پل یوں ہی سرک گئے تو اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے عالم نے اسے خود سے الگ کیا۔ چینج کر لو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کا گال تپ تپاتے ہوئے عالم نے مدھم لہجے میں کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتی پلٹ گئی۔ پھر وہ بھاری لباس اور جیولری سے آزاد ہو کر واپس آئی تو وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا، لیکن ہاسپٹل آنے پر اسے جو چہرہ دیکھنے کو ملا تھا اس نے عالم کا رنگ پل بھر کو متغیر کر دیا تھا۔ وہاں آئی سی یو کے باہر سندل بیگم اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ان کا مخاطب یقیناً ان کے مقابل کھڑے وقار عالم شاہ تھے، اور موضوع ولید عالم شاہ کی ذات تھی جو زہرا کے ساتھ کھڑے اس پل مجرم دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مرحا کا ہاتھ تھامے تیزی سے اس جانب بڑھا۔ ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے، میری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی دیوار گیر شیشے پہ پڑی تو اس کے قدم ٹھہر سے گئے۔ علیشا نے بنا پلکیں جھپکائے خود کو دیکھا۔ سیاہ لباس میں اس کی رنگت کھل رہی تھی، لیکن ساتھ ہی آنکھوں کے نیچے پڑتے سیاہ حلقے بھی واضح ہو رہے تھے۔ کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ؟ گال پر آتی لٹیں اس نے عادتاً کان کے پیچھے اڑسی، لیکن وہ پھر سے اس کے رخساروں سے آ چپکی۔ وہ بے یقین سی کچھ پل یوں ہی اپنے شکست خوردہ وجود کو دیکھتی رہی کہ شاہدہ کی آواز پر چونک گئی۔ کتنی بار کہوں کہ مجھے بار بار مت بلاؤ؟ اس کی طرف پلٹتی علیشا سخت لہجے میں بولی تو وہ نظر جھکا گئی۔ سردار سائیں کا حکم ہے بی بی، مجھے پورا تو کرنا پڑے گا۔ فرش کو گھرتی وہ بے بسی سے بولی تو خاموش نگاہوں سے اسے تکتی علیشا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ بھاڑ میں جائیں تمہارے سردار سائیں اور ان کے احکامات، میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھتی وہ اس بار چیخی، لیکن بی بی آپ خود بھی تو کھانا پکانا سیکھنا چاہتی تھی، مجھ سے پوچھتی بھی تھی، تو اگر اب سردار سائیں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو سکھا دوں تو آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ پریشان زدہ سی ہو کر علیشا کی جانب دیکھتی وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی تو علیشا نے لب بھینچ کر زخمی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا جو اس کی ہر پکار پر بحری بن جایا کرتی تھی، اور اب اپنے سردار کا حکم بجا لانے کو وہ اسے وہی پکاریں یاد کروا رہی تھی۔ کتنی بے حس ہو تم، شرم نہیں آ رہی تمہیں میرے سامنے اس طرح زبان چلاتے ہوئے؟ جب میں جلی ہوئی روٹی اور پتلی پھیکی تو کبھی زہر جیسی کڑوی دالیں کھانے سے بچنے کے لیے تم سے مدد مانگتی تھی تو تم منہ میں دہی جما کے اپنا کام کرتی رہتی تھی، اور اب جب تمہارے سردار نے تمہیں حکم دیا ہے تو اسے بجا لانے کو تم میرے ترلے کر رہی ہو۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھ کر کہتی علیشا کی آنکھ نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آ گئی۔ سچ یہ ہے کہ جیسا تمہارا سردار ہے ویسے ہی تم سب ہو، بے حس اور انسانیت سے عاری۔ شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چیخی تو شاہدہ نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو اس انسانیت کے واسطے کھانا بنانا سیکھ لیں۔ سائی نے مجھے 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے، اگر اس دوران میں آپ کو کھانا بنانا نہ سکھا سکی تو وہ مجھے واپس مٹھی بھیج دیں گے۔ علیشا کی جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھتی وہ التجائیہ انداز میں بولی، ہاں تو جاؤ،
میں ویسے بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ زہر کن لہجے میں بول کر پلٹ گئی، لیکن میں اپنے سر کے سائیں کی شکل سے محروم نہیں ہونا چاہتی بی بی، خدا را مجھ پہ رحم کریں۔ اس کے پیچھے لپکتی وہ گڑ گڑائی تو علیشا کے قدم رکے۔ کیا مطلب؟ اس کی جانب گھومتی وہ آہستگی سے بولی، مطلب یہ کہ نور دین تو یہیں کام کرے گا اور سردار سائیں کے احکامات پورے نہ کرنے کی پاداش میں مجھے اپنے بچوں سمیت مٹی جانا پڑے گا۔ آپ ہی بتائیں میں نور دین کے بغیر کیسے وہاں وقت کاٹوں گی؟ اور میرے بچے؟ بی بی، خدا را میرے بچوں کو ان کے باپ سے جدا نہ کریں۔ وہ باقاعدہ ترلوں منتوں پر اتر آئی تھی۔ علیشا کی آنکھوں کی ویرانی بڑھنے لگی۔ جیسا میں بناتی ہوں مجھے ویسا کھانا کھانے کی ضد ہو چکی۔ شاہدہ بی بی، مجھے تنگ مت کرو پلیز۔ دل میں اٹھتے درد پر قابو پاتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، سردار سائیں سے ضد مت لگائیں بی بی، ورنہ آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ اگر میں آپ کو سکھانے میں کامیاب نہ ہو سکی تو وہ مجھے نکال کر کسی اور ملازمہ کو یہ ذمہ داری سونپ دیں گے۔ وہ نہ کر سکی تو پھر کسی اور کو اس کام پر لگائیں گے، لیکن جب تک آپ کھانا بنانا سیکھ نہیں جائیں گی وہ باز نہیں آئیں گے۔ تو جب آخر میں ہی صحیح ان کی ضد پوری ہونی ہی ہے تو مجھ سے ہی سیکھ لینا بی بی، آپ کو دعا دوں گی۔ وہ بڑی روانگی سے بولتی اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی، اور علیشا جانتی تھی کہ اس کا کہا ایک ایک حرف سچ ہے۔ وہ لب بھینچتی پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ تو مجھے بدصورت ہونے سے بچانا چاہتے ہیں آپ؟ اپنی کلائیوں کو دیکھتی وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی۔ پھر اچانک اپنے بالوں کا خیال آیا تو چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتی وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اپنے لیے مختص کمرے کی جانب آ گئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہی تھی جب شاہدہ پھولی سانسوں سمیت اس کے پیچھے آئی تھی۔ بی بی، اس کی پکار میں عجلت تھی۔ اب کیا ہے؟ وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ سردار سائیں کی کال ہے، وہ لائن پر ہی ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ پل بھر کو اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ دل تو ابھی اسے یاد کرنے ہی لگا تھا کہ اس کو خبر بھی پہنچ گئی تھی۔ علیشا نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ مجھے نہیں کرنی ان سے بات۔ مچلتے دل کو سنبھالتی وہ بظاہر بے ظاہری سے بولتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بی بی، یہ غضب مت کریں، سائیں کو غصہ آ جائے گا۔ شاہدہ گھگھیائی۔ تو میں کیا کروں؟ آنے دو، اچھی بات ہے، مجھے سکون ملے گا۔ بیڈ کی طرف بڑھتی وہ بے حسی سے گویا ہوئی تو دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑی شاہدہ کو واپس پلٹنا پڑا۔ اس کے پلٹتے ہی علیشا نے مڑ کر دیکھا، پھر بے اختیاری میں واپس دہلیز تک آئی اور باہر جھانکا۔ کیا وہ یہ انکار آرام سے برداشت کر لینے والا تھا؟ راہداری کے چکنے فرش کو گھورتی وہ سوچ کر رہ گئی۔ سائیں، وہ منع کر رہی ہیں۔ شاہدہ کی ڈری سہمی کچھ جھجکتی ہوئی آواز اس کے فون کے اسپیکر سے ابھری تو بدر نے پل بھر کو اپنے لب بھینچ لیے۔ تم نے میرا بتایا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہماری زندگانیاں آپ پر قربان سائیں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہدہ نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر بدر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لب بھینچ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سیاہ آنکھوں سے سیاہ آسمان کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اذیت کے مدھم رنگ ابھرنے لگے۔ تبھی اس کے عقب سے ایک آواز ابھری تھی، وہ آواز جسے سننے کی بجائے وہ شاید سماعتوں سے محروم ہو جانے کو ترجیح دے دیتا۔ یہ آپ آج کل آسمان میں کون سے ستارے تلاشنے لگے؟ پہلے تو کبھی آپ کو یوں نہیں دیکھا تھا میں نے۔ مدھم آواز میں اسے مخاطب کرتی وہ قدم قدم چلتی اس کے برابر میں ہی ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت حیدر ولا کے سیکنڈ فلور پر اپنی مخصوص جگہ ٹیرس کی باؤنڈری کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ شمول لغاری کی اچانک طبیعت خرابی کے باعث اسے فوراً کراچی سے مٹھی آنا پڑا تھا، اور کچھ دیر پہلے ہی وہ شمول لغاری سے مل کر فارغ ہوا تو ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ رودابہ لغاری کے سوال پر وہ بنا جواب دیے خاموشی سے آسمان پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ آپ کے بخت کا واحد ستارہ صرف میں ہوں، مجھے دیکھیے اور مجھے ہی سراہیے۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتی وہ نرمی سے بولی تو اس کی بات سن کر بدر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ ماتھے پر سج جانے کا مطلب ہمیشہ ستارہ نہیں ہوتا رودابہ بیگم، بعض اوقات بخت میں کالک بھی لکھتی جاتی ہے۔ میرے ماتھے پر سجی وہ کالک آپ ہی ہیں۔ نفرت امیز نظروں سے اسے دیکھتا وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو رودابہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے کوششیں نہ کی ہوتی
تو آج آپ اس مقام پر نہ ہوتے جس کا غرور آپ کے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ سر بلند کرتی وہ جتاتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں بولی تو اس کی جانب دیکھتے بدر کے لبوں پر ایک استہزاء آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ آپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کوششوں کے عوض آپ نے اپنی ان گنت راتیں میرے ساتھ رنگین کی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس پل نفرت اور لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ احساس توہین کے باعث رودابہ لغاری کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس میں کچھ ناجائز نہیں تھا۔ شرعی حق رکھتی ہوں آپ پر، کچا چبا جانے والے انداز میں بدر کی طرف دیکھتی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ شریعت کو درمیان میں مت لائیں، ورنہ اگر میں دلائل دینے پر آیا تو آپ منہ چھپانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ سرد موری سے کہہ کر اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا تو وہ لب بھینچتی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرے پاس اب دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے شمس، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ رودابہ نے لہجے کو بمشکل نرم کرتے ہوئے کہا، اور میری دنیا میں اس رشتے کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیں۔ بدر نے پرسکون لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر تن فن کرتی وہاں سے پلٹ گئی۔ بڈھی چڑیل، وہ نفرت بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ کچھ پل خود کو کمپوز کرتا رہا، پھر ہاتھ میں پکڑا موبائل سامنے کرتے ہوئے اس نے کچھ دیر پہلے ڈائل کیے گئے نمبر پر پھر سے کال کی۔ پہلی ہی بیل پر دوسری جانب سے کال ریسیو کی گئی تھی۔ اپنی بیوی سے کہو کہ آ کر میری بات سنے، ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ دوسری جانب سے کوئی آواز سنے بغیر وہ سخت لہجے میں گرایا تھا۔ کیسا انجام؟ اس کی دھمکی کا اصل یہ بنا وہ دوسری جانب سے کافی اطمینان میں بولی تھی، جبکہ اس کی مترنم آواز سن کر بدر کی بے تاب سماعتوں کو پل میں قرار ملا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے چہرہ اونچا کر کے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، پھر پلکیں جھپکاتے ہوئے خود کو نارمل کیا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ اپنے دل کی حالت پر قابو پاتا وہ اب مکمل سنجیدگی سے اس پر برہم ہو رہا تھا۔ ضروری ہے کہ آپ کی ایک پکار پر میں فوراً دوڑی چلی آؤں؟ علیشہ کی آواز میں بے نیازی تھی۔ بے حد ضروری ہے، بدر نے مکمل اعتماد سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے ہرگز نہیں۔ علیشہ کا جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ باوجود اس کے کہ تم مجھے تسخیر کرنا چاہتی ہو، وہ مسکراتے لہجے میں بولا، تو کیا آپ کو تسخیر کرنے کے لیے مجھے آپ کے حکم کی غلام بننا پڑے گا؟ علیشہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بدر کو ماننا پڑا، وہ لڑکی زخمی ہونے کے باوجود شیرنی ہے۔ ہاں وہ شیرنی ہی تھی جس کا دل لہو لہان تھا، لیکن حوصلہ بے مثال تھا۔ محبت میں محبوب کی غلامی عشق عاشق پر لازم و ملزوم ہوتی ہے علیشہ چوہان، بدر نے اسے جتانے والے پرسکون انداز میں کہا تو دوسری جانب علیشہ کے لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی محبت سے تسخیر کروں گی؟ اس بار علیشہ کا سوال غیر متوقع تھا۔ بدر کی آنکھوں کی سیاہی بڑھ گئی۔ تو کیا نفرت سے کرو گی؟ بدر کی آواز میں چیلنج تھا۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس اس کا موڈ اس پل بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ جواب کاری تھا، لیکن مقابل بھی بدر لغاری تھا۔ بھلا نفرت سے کون کسی کو تسخیر کر سکتا ہے؟ اس کے جواب سے محظوظ ہوتا وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، نفرت اگر علیشہ چوہان کی ہو تو وہ شمس لغاری کو تسخیر کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ آہستگی سے کہہ کر علیشہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹو ٹو کی آواز پر بدر نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کا جواب اور اس پہ متضاد اس کا انداز سے تخاطب، شمس لغاری؟ وہ اسے اس نام سے پکار رہی تھی جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ وہ جب رودابہ کے لبوں سے اپنے لیے شمس سنتا تھا تو اسے اس نام سے نفرت ہوتی تھی، لیکن آج جب وہی نام علیشہ نے لیا تھا تو جانے کیوں اسے برا نہیں لگا تھا۔ میکانکی انداز میں اس نے پھر سے نمبر ملایا۔ اس کی سماعتیں وہ آواز سنتے رہنا چاہتی تھیں۔ اب کیا ہے؟ کال ریسیو کرتے ہی وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ میں نے شاہدہ سے کچھ کہا تھا، کیا تم نے کوشش کی؟ سیدھے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے اسی ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھماتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، میں کوکنگ نہیں سیکھنا چاہتی۔ میں جیسا پکا لیتی ہوں مجھے
اسے کھا لینے کی عادت ہو چکی ہے۔ علیشا نے صاف کورا انکار اس کے منہ پہ مارا۔ بدر کی بھویں تن گئی۔ تمہیں اچھے کھانے کھلانے کی چاہ کسے ہے؟ میں تمہارے وجود پر وہ زخم نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے جو کہا ہے وہ کرو۔ حکمیہ انداز میں کہتا وہ ریلنگ کے پاس سے ہٹ گیا۔ قدم قدم چلتا وہ وہاں رکھی چیئرز کی طرف آ گیا۔ اوہ، تو اب آپ میرے جسم کی چاہ کر رہے ہیں؟ علیشا نے طنز میں ڈوبا ہوا تیر اس پر پھینکا تھا۔ پرواہ کر رہا ہوں، بدر نے تصحیح کی تو دوسری جانب اس کے لبوں پر ایک گمنام مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ چاہ ہے تبھی تو پرواہ کر رہے ہیں، علیشا نے مسکراتے لہجے میں کہا تو اس بار وہ بول نہ سکا۔ میری چاہتوں کو جاننے کا دعویٰ مت کرو، تم میرے بارے میں صرف اتنا جان سکتی ہو جتنا میں چاہوں کہ تم جان لو۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بدر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ تیسری انگلی میں چمکتا یاقوت ہنوز اس کے انگوٹھے کی حرکت سے گم رہا تھا۔ اس کے جواب پر علیشا نے پل بھر کو اپنے لب بھینچ لیے، پھر جب بولی تو آواز میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ فائن، کیا اب میں فون رکھ دوں؟ علیشا کے سوال پر بدر کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ تب گئی۔ میں نہیں، میری سماعتیں، یہ تمہیں سننا چاہتی ہیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی چاہت بتائی۔ اس نڈر انسان کے واضح جواب پر وہ حیران ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس کا گمبھیر لہجہ سن کر پل میں منتشر ہوئی تھیں۔ اپنی چاہت تو ہر کوئی پوری کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے جب محبوب کی چاہت کو پورا کیا جائے۔ کہتے ہوئے علیشا کی آواز میں حسرت اتر آئی۔ بدر کو اسے سننا اس پل مسرور کر رہا تھا۔ اور محبوب کی چاہت کیا ہے؟ جانے وہ آج کس لے میں تھا جو پوچھ بیٹھا۔ میری نہیں، میری بصیرت کی، یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے اسی کے انداز میں اسے جواب دیا تو بدر کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کر سکتے ہیں میری چاہت پوری؟ وہ مزید بولی تھی۔ کر تو سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں۔ ایک بار پھر آسمان کو تکتا وہ سنجیدگی سے بولا، پھر مزید گویا ہوا۔ اگر شوہر بیویوں کی چاہتیں بے وقت پوری کرنے لگے تو وہ سر چڑھ جاتی ہیں۔ بدر کا لہجہ ہنوز تھا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ سر چڑھائیں؟ بس دل میں بسا لیں، اتنا کافی ہے۔ علیشا کی مدھم مسکراتی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ لڑکی آج دور بیٹھے ہی اسے تسخیر کر لینے کے در پہ تھی، قریب ہوتی تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہو جاتی۔ اناری یاقوت گھماتے اس کے انگوٹھے کی حرکت رک گئی۔ دل میں بسایا نہیں جاتا علیشے، دل میں بسنے والے خود دل کے دروازوں پر لگے قفل توڑ کر بے دھڑک دل میں گھسے چلے آتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ سنجیدگی سے بولتا وہ آخر میں چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دوسری جانب وہ پل بھر کو کچھ بول ہی نہ سکی۔ فون رکھ رہا ہوں، کوکنگ سیکھ لینا، کیونکہ میرا مقصد تمہارے جسم کو نہیں، تمہاری روح کو زخمی کرنا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ اسے اذیت دینا نہیں بھولا تھا، اور ایسا کرنے میں اس نے کس بری طرح اپنے دل پر پاؤں رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے رابطہ منقطع کرنے سے پہلے ہی وہ دوسری جانب سے کال کاٹ چکی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے موبائل کی اسکرین دیکھتا رہ گیا۔ تو اب ثابت ہوا نا کہ مجرم آپ کا بھائی ہی تھا؟ فدا تو بیچ میں ایسے ہی مارا گیا، اور اس پر متضاد اس کی بیٹی۔ اتنے سالوں تک یہ فدا اور حدیبہ کی بچی کو ہم سے چھپائے پھرتا رہا، اور آپ نے سب جان لینے کے باوجود بھی مجھ سے سچ چھپایا۔ وہ وقار شاہ کے مقابل کھڑی بری طرح چیخ رہی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے زندل، ماموں سرکار اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم ایسی باتیں کر کے ماحول کو خراب مت کرو، یہ باتیں گھر جا کے بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھ کر نازیہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ گھر میرا نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری غیر موجودگی میں میرے ہی بچوں کی خوشیاں یوں نہ منائی جاتی، اور یہ جو آپ کے ماموں سرکار اندر برے حالوں میں پڑے ہیں یہ میرے ہی آہوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بچوں کو مجھ سے بدظن کرنے کی سزا تو ملنی ہی تھی انہیں۔ وہ کافی بدلحاظی سے گویا ہوئی تو لب بھینچے کھڑے وقار شاہ نے قہر بار نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ یہاں تماشا مت بناؤ سندل، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وقار شاہ نے انہیں وارن کرنے والے انداز میں کہا تو وہ ڈرنے کی بجائے مزید شیر ہوئی۔ ارے آپ کیا برا کریں گے؟ برا تو میں کروں گی آپ سب کے ساتھ۔ یہاں تو آپ کی عزت اور پہنچ ہی بہت ہے نا کہ میرے آتے ہی کوریڈور خالی کروا دیا، لیکن اگر مجھے جانا پڑا تو نوشہرہ کے ایک ایک گھر میں جا کے اعلان کروں گی کہ آپ کا بھائی زانی ہے۔
وقار کی جانب بے خوفی سے دیکھتی وہ چیخیں تو وقار شاہ کا ضبط جواب دے گیا، بکواس بند کرو گھٹیا عورت۔ ان کا منہ توڑنے کو وقار شاہ کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ وہاں ابھی ابھی پہنچے عالم نے سرت سے آگے بڑھ کر سندل بیگم کو اپنی پشت پر کر لیا۔ نتیجتاً وقار شاہ کے ہاتھ کی ضرب عالم کی گردن پر پڑی تھی۔ اسے مقابل دیکھ کر ایک جانب کھڑے ولید شاہ کی آنکھوں میں مزید ملال اتر آیا۔ اب اس عمر میں جو خاک ان کے سر میں پڑ رہی تھی وہ ان کا سر جھکائے دے رہی تھی۔ تمام تر انکشافات سنتی مہرماں وہیں ایک جانب دیوار سے لگی بیٹھی بھیگی آنکھوں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ یہ انکشاف ہی دل دہلوز تھا کہ اس کا باپ زانی ہے، بلکہ نہیں، اس سے بھی زیادہ اذیت ناک سچ یہ تھا کہ وہ شخص اس کا باپ ہی نہ تھا۔ اس کی حالت سے بے بہرا وہاں موجود ہر شخص اس مشکل گھڑی سے جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری ماما پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ نظریں اٹھا کر مقابل کھڑے باپ کو دیکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مرحت دنگ سی کھڑی معاملہ سمجھنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم تو کیا تمہاری ماں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس بد ذات عورت سے کہو کہ اپنی شکل یہاں سے گم کرے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تو عالم کی آنکھوں میں گلال اترنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیوی غلط ہے، لیکن آپ کی بیوی میری ماں ہے اور میں ان کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی فطرت کے برعکس بات کر رہا تھا، جبکہ عالم کا سہارا پا کر سندل بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اور جو الفاظ یہ استعمال کر رہی ہے کیا وہ میں برداشت کر لوں؟ وقار عالم شاہ دھاڑے۔ کیا یہ الزام لگا رہی ہیں؟ کیا چاچو گناہگار نہیں ہیں؟ باپ سے پوچھتا وہ ولید شاہ کی طرف مڑا۔ بولیے چاچو، 19 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ زہرا نور کا مجرم کون تھا؟ کیا وہ آپ نہیں تھے؟ ولید شاہ کے مقابل آتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عالم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نازیہ بیگم کی بڑھائی ہوئی آواز اس کی پشت سے ابھری تو لب بھینچتا ہوا وہ ان کی جانب پلٹا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھ چکی تھی۔ تھک گیا ہوں اماں، ہمت جواب دے گئی ہے میری۔ ان کی وجہ سے میری ماں میرے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، اور انہی کی وجہ سے میرا باپ آج میری ماں پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ ولید شاہ کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتا وہ بھاری ہوتی آواز میں چیخا۔ مہرماں بھی اپنا فراک سنبھالتی اٹھی اور قدم قدم چلتی ولید شاہ کے قریب آئی۔ معاملہ بڑوں کے ہاتھوں سے نکل کر بچوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کیا یہ سب سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی، کیا آپ اس عورت کے گناہگار ہیں؟ کیا آپ زانی ہیں؟ زہرا کی طرف اشارہ کرتی وہ اس بار چیخی تھی، اتنی زور سے کہ اسے اپنے حلق میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ ہاں، ولید نے یک لفظی جواب دیا۔ مہرماں کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں، میں مجرم ہوں۔ ہاں، زہرا کو پامال کرنے والا میں ہی ہوں، اور میں ہی ان 70 کروڑوں کا حقدار ہوں جن کی سزا زہرا کو سنائی گئی تھی۔ پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے سر کو قدرے بلند کر کے وہ مہرماں کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ ہاسپٹل کی کاروائی مکمل کر کے وہاں پہنچ چکا منصب سرت سے مہرماں کی طرف لپکا تھا، جو بے یقین پانی بھری آنکھوں سے ولید شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی، خود کو سنبھالو، اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے منصب شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اس پل جس حالت میں تھی چاہ کر بھی اس کے ہاتھ جھٹک نہیں سکی تھی۔ آئی ہیٹ یو ابھی جی، آئی ریئلی ہیٹ یو، ولید شاہ کی طرف جھکتی وہ بھیگے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ آئی ہیٹ یو، بری طرح روتے ہوئے کہتی وہ منصب شاہ کی جانب پلٹی تھی۔ آنسو بہت آہستگی سے ولید شاہ کی بھیگی آنکھوں سے نکل کر رخسار پر پھسلا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ منصب کا گریبان مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ سسک رہی تھی۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا، پھر نازیہ بیگم کو واپس آنے کا اشارہ کر کے اسے لیے وہاں سے نکل گیا۔ مل گیا سکون؟ آ گیا قرار آپ کو؟ جب سے خاموش کھڑی زہرا نے سندل بیگم کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اس کی بھور آنکھیں آج صحرا بنی ہوئی تھیں۔ سالوں پہلے آپ کے جسمانی تشدد نے میری گود اجاڑ دی، اور آج آپ کے زبانی تشدد نے مجھے پھر سے بے اولاد کر دیا۔ خاموش بے بس نگاہوں سے سندل بیگم کے متنفر چہرے کو تکتی زہرا نے مدھم آواز میں پوچھا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، تم جس قابل تھیں تمہیں وہی ملا۔
حقارت سے زہرا کی جانب دیکھتی وہ پھنکاری تو زہرا نے لب بھینچتے ہوئے اس شفاق عورت کی جانب دیکھا۔ لیکن آپ جس کی مستحق ہیں وہ آپ کو آج تک نہیں ملا۔ میری دعا ہے کہ آپ کو بھی وہی انجام ملے جس کے آپ قابل ہیں۔ پورے اعتماد سے اس کی جانب دیکھ کر کہتی وہ پلٹی اور ولید شاہ کا بازو تھام لیا۔ خود کو سنبھالیے سائیں، پوری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے تب بھی زہرا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ سر اونچا کر کے ولید کے جھکے سر کو تکتی وہ مدھم لہجے میں بولی، اگر دنیا کی ہر آنکھ آپ سے نفرت کرے تب بھی میری آنکھیں آپ ہی کو چاہیں گی۔ انہیں لیے ایک جانب چیئرز کی طرف بڑھتی وہ مدھم لہجے میں انہیں سنبھالنے کی اپنی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو آج ٹوٹ چکا تھا۔ سندل بیگم نے سر جھٹکا، یہ سچائی ویسے بھی آشکار ہو ہی جانی تھی، لیکن تمہارا طریقہ ہمیشہ کی طرح غلط تھا سندل۔ نازیہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا تو وہ ان کی جانب گھوم گئی۔ مرحا پر نظر پڑتے ہی ان کا خون کھول گیا۔ اور آپ کے سبھی طریقے درست ہیں؟ ہاں، خود تو آپ اولاد پیدا کر نہیں سکی، اس پر متضاد میرے بچوں کو ہتھیا لیا، اور اب رہی صحیح کسر مجھے حویلی سے بے دخل کر کے آپ پوری کر ہی چکی ہیں۔ ہاتھ لپیٹتی وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی۔ وقار عالم شاہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں وینچے جانے کس ضبط سے وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے سعیدہ بی بی سے شادی نہ ہونے کی ضد میں سندل سے شادی تو کر لی تھی، لیکن پہلے روز سے آج تک وہ فقط پچھتا ہی رہے تھے، جبکہ نازیہ بیگم کے دل پر چھڑیاں چلا کر وہ مزید بول رہی تھی، نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کس حق سے آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کی شادیاں نپٹا دی؟ اگر میں آج بھی نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ وقار سائیں کا وہ عزیز ازجان دوست جس کی اچانک بیماری کے باعث اس کی بیٹی کو میرے بیٹے کے سر منڈ دیا گیا وہ کوئی اور نہیں، فوت شدہ ولید عالم شاہ ہے۔ بھویں اچکا کر زہر خون لہجے میں بولتی وہ ماضی کے بقیے ادھیڑ رہی تھی۔ وہاں کھڑی مرحا پر ساری گتھیاں سلجھتی چلی گئیں۔ جس ملازمہ کی بابت بالی نے اسے بتایا تھا وہ زہرا نور ہی تھی، اور یہ 2 ٹکے کی ملازمہ جس کے نہ آگے کا کچھ پتہ ہے اور نہ پیچھے کا، آپ نے اس کم ذات کو میرے بیٹے کے نکاح میں دے دیا۔ اب کی مرتبہ انہوں نے مرحا کی طرف اشارہ کیا۔ اس بار عالم خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ ماما کافی ہو چکا ہے، اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔ انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے کہا، سبحانی انہیں گھر لے کے جاؤ یار۔ رپورٹس ہاتھ میں پکڑے سبحانی کو وہاں آتے دیکھ عالم نے اسے مخاطب کیا، میں ہرگز اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ برہمی سے چلائیں، سندر تمہارا دل نہیں بھرا؟ میرا باپ بستر مرگ پر پڑا ہے اور تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اب میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ان کا بازو سختی سے جکڑ کر وقار عالم شاہ سرد مہری سے گرائے تھے۔ اچھا کیا کر لیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ طلاق دے دیں گے تو دے نا، میری بھی آپ کے غرور سے جان چھوٹے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں تو عالم کو اس نیچ کو طلاق دینی پڑے گی۔ ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ نخوت سے گویا ہوئی تو ان کی دیدہ دلیری پر وقار عالم شاہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ عالم کا دماغ معاف ہونے لگا جبکہ مرحا ان کے تقاضے پر لرز اٹھی۔ آنکھیں پل میں بھیگی تھیں، تڑپ کر عالم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر تمہیں طلاق لینے کا زیادہ شوق چڑھ رہا ہے تو ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ وقار عالم شاہ نے انہیں گھورتے ہوئے چلائے، بابا پلیز۔ سبحانی چیخا، مما آپ جائیں نا یار، ہم گھر پر بات کریں گے۔ عالم ملتجی ہوا، جو بات ہوگی یہی ہوگی، اور اگر تمہارے باپ میں ہمت ہے تو دے کر دکھائے طلاق۔ عالم کو پیچھے کرتی وہ چیخ اٹھی، بابا پلیز آپ غصہ تھوک دیں، آپ ہی بات کو سمجھ لیں، مما ابھی غصے میں ہیں۔ سبحانی ان کے ترلے کرنے لگا۔ رپورٹس اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھیں۔ اس کالی کو طلاق دو ورنہ میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ کم ذات تمہارے قابل نہیں ہے عالم۔ اس نے ساری زندگی ہمارے ملازموں کی جھوٹن کھائی ہے، انہی کی جھوٹن پہنی ہے، یہ لڑکی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ عالم کو جھنجھوڑتی وہ چلاتے ہوئے رو پڑی، آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ تم کیا نہیں رہو گی، میں خود تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ میں سید وقار عالم شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں سبحانی کو پیچھے کرتے وہ شدید برہمی کے عالم میں چیخ رہے تھے جب سبحانی ان سے لپٹ گیا، بابا میں مر جاؤں گا، پلیز یہ مت کریں۔ وہ گڑ گڑایا، اپنا ہاتھ ان کے لبوں پر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مرحا کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس چیخو پکار پر وہ بے جان سی ہونے لگی۔ اسے طلاق دو عالم، اس لڑکی کا ہست نصب ہم نہیں جانتے، اسے طلاق دو۔ وقار عالم شاہ کے غصے کی پرواہ کیے بنا سندل بیگم ہنوز اپنے موقف پر قائم تھی۔
ولید شاہ اس سب سے لا تعلق سے سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ زہرا لبوں کو آپس میں پیوست کیے انہی کے پاس براجمان تھی۔ یہ عورت رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وقار شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ عالم تم طلاق دو۔ سندل بیگم کی چیخیں مرحا کی سماعتوں کو مفلوج کر رہی تھیں۔ مما مت کریں پلیز، عالم کی گزارشیں۔ سبحانی سامنے سے ہٹو، یہ بدذات ہے، اسے فارغ کرو، تمہارے قابل نہیں ہے۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی، بدذات نہیں ہے، نیچ نہیں ہے یہ مما۔ عالم اپنا ضبط کھوتا چیخ اٹھا۔ نازیہ بیگم نے مرحا کو تھام لیا جس کی رنگت میں زردی گھلنے لگی تھی۔ نیچ ہی ہے، تم جانتے ہی کیا ہو، وہ پاگلوں کی طرح چلائیں۔ میں سب جانتا ہوں، آپ کچھ نہیں جانتی، مرحا نیچ نہیں ہے۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ کیا جانتے ہو تم، بتاؤ نا کیا جانتے ہو؟ وہ خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا خون کر دوں گا۔ وقار شاہ انہیں مارنے کو لپکے تھے۔ سبحانی نے بمشکل انہیں روکا۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ منحوس جائے گی یہاں سے۔ انہوں نے پلٹ کر مرحا کو نازیہ بیگم کی گرفت سے لے کر دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ چوٹ شدید نہیں تھی، لیکن ذلت کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کا دل پھٹ کر حلق میں آ گیا۔ مما رک جائیں، ولی چاچو کی بیٹی ہے وہ، رک جائیں پلیز۔ انہیں مرحا کو مزید مارتے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے چیخا تھا، جبکہ اپنے نام اور اس سے جڑے اس رشتے پر ولید شاہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ لہو رنگ آنکھوں سے ان اپنوں کو دیکھا جنہوں نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس انکشاف پر جہاں سندل بیگم کے ہاتھ رکے تھے، وہیں مرحا نے بھی زمین پر گر چکی اپنی چادر سینے سے لگا کر پلٹ کر ولید شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ نازیہ بیگم نے جھک کر مرحا کو اٹھانے کی کوشش کی، جو بے یقینی کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے خود اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ یہ کون ہے یہ بچی؟ سندل بیگم سے پہلے زہرا عالم اس تک پہنچی تھی۔ ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے عالم نے خالی خالی نظروں سے مرحا کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کا مرکز ولید شاہ کی ذات تھی۔ تم نے کہا یہ ولید شاہ کی بیٹی ہے، بولو۔ زہرا نے اسے جھنجھوڑا۔ عالم کے لیے اس پل بولنا محال ہوا۔ ہاں، مرحا چاچو کی بیٹی ہے۔ خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا۔ یوں کہو نا کہ ناجائز بیٹی ہے۔ سندل بیگم نے اپنے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے استہزاء آمیز لہجے میں کہا تو مرحا کا جی چاہا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ مما یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں پلیز۔ عالم نے زوردار آواز کے ساتھ اپنے ہاتھ ان کے سامنے معافی کے سے انداز میں جوڑے تھے۔ بخش دیں ہمیں، جی لینے دیں پلیز۔ میں بتا چکا ہوں کہ مرحا ولید چاچو کی بیٹی ہے تو بس یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ سیدوں کا خون ہے۔ عالم نے نظریں جھکا کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، خون نہیں، گندا خون۔ سندل بیگم نے فوراً تصحیح کی۔ مرحا کو لگا وہ اس سے زیادہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ ولید شاہ اس دوران پہلی مرتبہ بولے تھے۔ دادا نے بتایا تھا، اور یہ بات صرف میں اور اماں جانتے ہیں کہ اس دن انہوں زہرا نے مردہ بچی کو نہیں، مرحا کو جنم دیا تھا۔ دادا نے مرحا کو اپنے مزاروں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر جب وہ 6 سال کی ہوئی تو اسے حویلی لے آئے تھے۔ عالم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اپنے باپ کا ذکر اس نے خود نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اب ولید شاہ اور وقار شاہ میں کوئی ناراضگی نہیں چاہتا تھا۔ وقار شاہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام چکے تھے۔ اور پھر حویلی میں لا کر کیا کہا؟ کس کی بیٹی ہے؟ پوچھتے ہوئے زہرا کی آواز پر آ گئی۔ مرحا کی آنکھیں اس پل سمندر بن رہی تھیں۔ یہی کہا کہ مزاروں کو سڑک پر بڑی ملی تھی، تو پھر ملازمہ کے طور پر؟ نظریں جھکا کر بولتے عالم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا، جبکہ زہرا درد سے پھٹتے دل کو تھامتی لڑکھڑا سی گئی۔ ولید شاہ نے اسے تھام کر گردن اس کی جانب موڑی جو کسی بے جان مورت کی طرح آنکھوں میں پانی لیے عالم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ ہے یہ، اس کے لب بامشکل ہلے۔ یہی سچ ہے، تم اسی خاندان کا خون ہو۔ نازیہ بیگم نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا، ہاں، گندا خون۔ ولید شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، اور آپ جانتے تھے کہ میری اصلیت کیا ہے؟ نازیہ بیگم کے ہاتھ جھٹکتی، وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کو حرکت دیتی عالم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آنکھوں میں کیا کیا نہ تھا، اذیت، حیرت، نفرت۔ جانتے تھے نا؟ سب جانتے تھے، تبھی تو شروع سے آپ مجھ پر مہربان تھے، ہے نا؟ اس کے مقابل آ کر ٹھہرتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔
دھندلی آنکھوں میں عالم کا عکس جلملا رہا تھا۔ عالم نے اپنی بھیگ چکی پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں وضاحت دے سکتا ہوں، تم میری بات تو سنو۔ اس کا بھیگا رخسار چھوتے ہوئے عالم نے التجائیہ انداز میں کہا تو روتی ہوئی مرحا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یک ٹک اسے دیکھتی وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پورا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ مرحا جان، میں نہیں سو سکتا، یقین کرو۔ عالم نے اسے تھامنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ بھی پھری۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، میں ناپاک ہوں، میرا وجود غلیظ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی، آواز پھٹ چکی تھی۔ مرحا، میں تمہاری… زہرا نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں ہے آپ میری، کچھ نہیں ہے، وہ حلق کے بل چلائی۔ آپ تو بڑے لوگ ہیں، پاک صاف، اعلیٰ حسب و نسب والے، اور میں… اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی مرحا نے روتے روتے ہچکی لی۔ عالم اس پل اذیت کی انتہاؤں پر تھا۔ میں تو فقط ایک گناہ کی نشانی ہوں، ایسی نشانی جسے لوگ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک جاتے ہیں۔ آپ کے باپ نے تو فقط نوکرانی ہی بنایا نا، کچھ غلط نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہوا میرے ساتھ۔ اس بار اس کا مخاطب ولید شاہ تھے۔ مرحا ایسا کچھ نہیں ہے، عالم رو دینے کو تھا۔ غلطی صرف ایک ہوئی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مجھے آپ کے بھتیجے کے نکاح میں دے دیا ہے۔ یہ آپ کا نیک، شریف، جائز، بالکل جائز بھتیجا۔ ولید شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے عالم کی طرف اشارہ کرتی وہ اس پل اذیت سے مر جانے کو تھی، دل درد کے بوجھ سے بند ہونے کو تھا۔ مرحا ایسا مت کہو، خدا کا واسطہ ہے، عالم گڑ گڑایا۔ اس کی پکار پر ایک نظر اس پر ڈالتی وہ روتے روتے ہنسی۔ میری آپ کی زندگانیوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، نفی میں سر ہلا کر کہتی وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ بے تابانہ اس کے پیچھے لپکا، زہرا کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر۔ ولید شاہ بھی اس کے پیچھے بڑھے تھے، جبکہ سندل بیگم کے چہرے پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وقار شاہ بھی سبحانی کو وہیں رہنے کی ہدایت کرتے ان کی تقلید میں اس کوریڈور سے باہر نکلے تھے۔ پیچھے نازیہ بیگم روتی ہوئی زہرا کو سنبھالنے کے لیے ان کے قریب آ گئیں، جن کی اس تمام وقت میں خشک آنکھیں اب آنسو بہا رہی تھیں۔ سبحانی ان کے وجود سے بے نیاز سندل بیگم کی دلجوئی کر رہا تھا۔ مجھ کو سیاہ رنگ سے الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ بخت میں کالک بکھر گئی۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتا وہ راستوں سے انجان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس پہر اسے کہاں لے کر جائے۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر دھول اڑانے کے بعد اس نے نوشہرہ کی حدود میں ہی کھیتوں والی سائڈ پر گاڑی روک دی تھی۔ وہ جو مر رہا ہے تمہاری مری ہوئی ماں کا باپ ہے مہر؟ زہرا کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لی۔ اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ زہرا کی بات کا مطلب کیا تھا، لیکن اس سمجھ نے اسے مزید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ گلابی ہوتی آنکھوں سے اس نے اطراف میں دیکھا۔ رو رو کر دماغ بالکل سن ہو رہا تھا۔ پل بھر کو تو سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ ہے کہاں۔ پھر گزشتہ لمحات اس کی یادداشت کے پردے پر لہرائے تو وہ لب بھینچتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رات کی تیز ہوا نے اس کے معطر وجود کو چھو کر اسے موسم کی خوبصورتی کا احساس دلایا تھا، لیکن اس کے دل کا بنجر موسم اس پر ظاہری موسم کی خوبصورتی کو سمجھنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ منصب خود بھی گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آسمان پر دور دور تک چاند کا نام و نشان تک نہ تھا، فقط چند تارے چمک رہے تھے جنہیں بادلوں کی چھیڑخانیاں بار بار چھپا رہی تھی۔ میرے پاس تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، منصب نے مدھم آواز میں اسے مخاطب کیا، جو آسمان کو گھورتی پلکیں جھپک جھپک کر اب بکیا ماندہ تھکے ہوئے آنسو حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہوتے بھی تو مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ بازو لپیٹ کر اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے مہرباں نے زہر خون لہجے میں کہا، تمہیں کس پل کس کی ضرورت ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں ماہی۔ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے منصب نے سنجیدگی سے کہا، تو اس بار مہرباں نے بھی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ رات کی مدھم تاریکی میں اس کے وجیح چہرے پر ہلکی ہلکی شیو بھلی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں تفکر لیے وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ پھر تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس پل مجھے تمہاری موجودگی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نفرت امیز نگاہوں سے اسے تکتی وہ سرد مہری سے بولی، ضرورت اور چاہت کو آپس میں مدغم مت کرو ماہی،
तुम्हारी चाहत मैं नहीं जानता, लेकिन समझ सकता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि तुम किसी भी वक्त मुझे अपने आस पास देखना नहीं चाहती, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत की बात है तो तुम्हें सिर्फ इस पल ही नहीं, अब हर पल मेरी ज़रूरत है। रात के इस पहर में तुम्हें यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकता, वरना तुम्हारी चाहत का एहतराम ज़रूर करता, जिसे मेरी यहाँ मौजूदगी बुरी लग रही है। उसके सामने आते हुए वो मध्यम नर्म लहजे में बोलता चला गया तो मेहरमा ने चेहरे का रुख फेर लिया। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी औकात अच्छे से जानती हूँ। अपने आंसू साफ करती वो गुर्राई। मेरी मोहब्बत को ड्रामेबाजी कहकर उसकी तौहीन मत करो प्लीज़। वो संजीदा हुआ था। मोहब्बत, जब जब तुम्हारे मुंह से सुनती हूँ मुझे उस लफ्ज़ मोहब्बत से नफरत हो जाती है। हवा के संग उड़कर चेहरे पर आते बाल पीछे करती वो भराई हुई आवाज़ में चिल्लाई। उसके लहजे की नफरत और बेजारी पर वो लब भींच कर उसे देखता रह गया, जिसका चेहरा रात की तारीकी में भी सुर्ख लग रहा था। चाचू जो भी हैं, जैसे भी हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मनसब ने मुद्दे की तरफ आने की कोशिश की तो मेहरमा ने दांत पर दांत जमाते हुए खा जाने वाली भीगी नज़रों से उसे देखा। अपने आंसुओं पर शायद उसका इख्तियार था ही नहीं, तभी वो बहते चले जा रहे थे। पता है क्या मनसब शाह, जब मैंने तुम्हारे बाप को देखा था तो सोचा था कि जाने उस आदमी का बेटा किस पर चला गया है, लेकिन आज जब मैंने अपने बाप को देख लिया ना तो मुझे पता चल गया कि ये तुम लोगों का खानदानी मसला है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर हकारत आमेज लहजे में बोली थी। मनसब उसकी तकलीफ को समझ सकता था, लेकिन उसके अल्फाज हकीकतन जानलेवा थे। तुम्हारे खानदान का हर मर्द घटिया है, और वो औरत जो यकीनन तुम्हारी सगी माँ है, उसकी ज़बान ने आज बताया कि तुम में अपनी माँ का असर है। आधी खसलतें अपनी माँ वाली और आधी मेरे उस नाम नेहाद बाप वाली हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि संदल बेगम के वजूद से पैदा होने वाला तुम जैसा नामर्द वक़ार आलिम शाह की औलाद है या वलीद शाह के ही किसी गुनाह का नतीजा है। जहरखुन लहजे में बोलती वो आज हर हद पार कर गई थी और ज़ब्त का इख्तिताम था। मनसब आलिम शाह को जो उसके अल्फाज की सख्ती बर्दाश्त करने को अपना निचला लब दांतों में दबाता उसकी जानिब से रुख फेर गया था। वजूद में दौड़ता खून शदीद जिल्लत और अहानत के ज़ेरे असर उबल रहा था। गैरत उसके वजूद से सर टकराती उसे उस औरत के पर खच्चे उड़ा देने की तरगीब दे रही थी जिसने उसका बाप ही बदल दिया था, जबकि उसकी हालत की परवाह किए बिना वो अब कह रही थी, मेरी बात का अच्छे से बुरा मनाना, क्योंकि तुम भी अपने चाचू जैसे ही हो। जिन मर्दों को औरत का जिस्म नोचने की आदत होती है वो ये कभी नहीं देखते कि मुकाबिल बहन है, भाभी है या फिर कोई गैर औरत। उन्हें बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। तो मेरे लिए ये सोचना गैर मामूली तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे चाचू ने तुम्हारी माँ के साथ भी। वो बाजू लपेटे जहरीले लहजे में बोलती बड़ी सफाकी से उस पर लफ्ज़ों का जहर उंडेल रही थी, जब अचानक वो पलटा और सख्ती से उसके बाजू अपनी गिरफ्त में दबोच लिए। तुम मेहरमा हुसैन अगर ये सोच लेती हो कि मनसब आलिम शाह की माँ बदकिरदार है तो फिर पहले ये जान लो कि वो औरत, वो तुम्हारी अम्मा, वो भी बदकिरदार है। और अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी अम्मा बेकसूर और मेरे चाचू लुटेरे हैं तो जान लो कि मेरी माँ भी बेकसूर है। मैंने गुनाह किया है, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझे सजा दो। मेरी माँ पर बहुतान लगाकर अजाब मत कमाओ। खून रंग हो चुकी आंखों से उसे तकता वो शदीद गुस्से में चिल्लाया। अपने अंदर उमड़ते इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश में उसका तनफ्फुस बिगड़ चुका था। उसके चेहरे की बदलती रंगत देखकर वो पल भर को खौफजदा हुई। उसकी हालत बता रही थी कि वो उस पल ज़ब्त की इंतहाओं पर है। बहुत गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है। अपने डर पर काबू पाती वो रोते रोते हंस कर बोली, हाँ हो रही है तकलीफ, आ रहा है गुस्सा। एक झटके से उसके बाजू छोड़ता वो बमुश्किल बोला, फिर अपने बालों में उंगलियां फंसाता वो लंबे लंबे सांस लेने लगा, यूं जैसे फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। मेहरमा की जगह कोई और लड़की होती तो शायद उसकी बिखरती हालत पर तरस खा लेती, लेकिन वो तो बेहिसी की मूरत बन चुकी थी। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। अपनी आंखें फिर से रगड़ती वो बोनेट पर चढ़ के बैठ गई। उसकी बात पर वो उसकी जानिब पलटा। तुमने कहा तुम्हारा दम घुट रहा है, तुमने कहा तुम मर जाओगी, और मैं तुम्हारी खातिर अपने दादा को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर तुम्हारे साथ चला आया। सुर्ख आंखों से मेहरमा की तरफ देखता वो उस पल रो देने को था। बगैर आंसुओं के उसके अल्फाज हलक में अटक रहे थे।
تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ اتنی ظالم کیسے؟ تم کیسے وہ بات کر سکتی ہو جس نے یہاں سب جلا کر راکھ کر دیا ہے؟ اپنے سینے پر پوری قوت سے ہاتھ مارتا وہ چیخا۔ اس کے جنونی انداز پر مہرما خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ آنسو بہت آہستگی سے اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی گاڑی کے بونٹ سے اتری اور اس کے مقابل آئی تھی۔ میں نے تم سے رحم کی بھیک مانگی تھی، کتنی بار تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا۔ تم نے تو نہ مجھ پہ رحم کرنے کی گزارش کی اور نہ ترس کی بھیک مانگی، تو پھر میں کیسے تم پہ رحم کر سکتی ہوں؟ بھیگی آنکھوں سے اس کا شکست خوردہ چہرہ دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ لہجہ اس بار نرم تھا، یوں جیسے سختی ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہ ہو۔ منصب نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما اور اگلے ہی پل اسے خود میں بھینچ لیا، نرمی، عقیدت سے، بے حد محبت سے۔ وہ اس کی گرفت کی نرمی پر حیران ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن منصب کی گرفت مضبوط تھی۔ میں تمہیں سختی سے چھونے کا سوچوں بھی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے ماہی۔ اگر تمہاری جگہ آج کوئی اور ہوتا تو تمہاری قسم میں اسے قتل کر ڈالتا، مگر تم وہ ہو جس کی خاطر میں نے آج اپنی غیرت کو قتل کر دیا ہے۔ میں منصب عالم شاہ نہیں رہا، میں فقط تم ہو گیا ہوں ماہی۔ مدھم سلگتے ہوئے، شکست خوردہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کر دیا، پھر نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ اس بار وہ بنا مزاحمت کے چند پل اسے دیکھتی رہی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا منصب عالم شاہ، پہلے میری عزت، پھر عزت نفس، اور اب میرے عزیز ازجان رشتے بھی۔ نہ تم کبھی میری زندگی میں آتے، نہ کبھی میری عزت جاتی۔ اگر میری عزت میرے پاس ہوتی تو میرے ماں باپ میرا ہاتھ تم جیسے بے عزت انسان کے ہاتھ میں کبھی نہ دیتے۔ نہ میرا بخت تم سے جڑتا، نہ ہی مجھے کبھی اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چلتا۔ میں کم از کم اس بھرم میں تو جیتی کہ میرے ابی جی دنیا کے بہترین مرد ہیں۔ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ کر بولتی وہ پھر سے رونے لگی۔ تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، میری ماں چھین لی، میں یتیم ہو گئی، میرے پاس جینے کی جو آخری وجہ تھی تم نے وہ بھی چھین لی۔ وہ سسک رہی تھی۔ تم سراپا مصیبت ہو، میرے لیے عذاب ہو، لیکن تم مجھے اب بے بس مت سمجھنا۔ نہ اب میرا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں جس کی التجائیں میرے قدموں میں مروت کی بیڑیاں ڈال سکیں۔ آج میں نے تمہاری غیرت چھینی ہے، آج کے بعد میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گی، تمہارا سکون، تمہاری نیند، تمہاری نام نہاد عزت، تمہارے رشتے، سب کچھ۔ نفرت اور بدلے کی آگ میں جلتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ منصب لب بھینچے کھڑا اس کی تلخ گوئی سن رہا تھا۔ چھین لو، سب چھین لو ماہی، کچھ نہ بچے میرے پاس، لیکن آخر میں تم تو میرے پاس ہی رہو گی نا، تو بس مجھ سے میرا سب لے لینا، صرف تم رہ جانا میرے پاس، میرے ساتھ، میرے لیے تم کافی ہو۔ منصب نے مدھم لہجے میں کہا تو مہرما کے بکیا الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مہرما کو اپنے ضبط سے حیران کیا تھا، اور اب ضرب سے، ہاں، وہ اس شخص سے ایک ہی وقت میں دوسری مرتبہ متاثر ہو رہی تھی، لیکن نفرت کا جذبہ اس قدر شدید تھا کہ وہ لب بھینچتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ منصب کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر خود بھی رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے مابین اب خاموشی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ تماشا تو بعد میں بنایا تھا، پہلے اپنا بنایا تھا اس نے۔ ہاسپٹل کی راہداریوں میں وہ اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے آنسو چادر تن کر منظر کو دھندلا رہی تھے۔ آج وہ اپنا آخری سہارا بھی کھو بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مینار آج بجھ چکا تھا، کوئی امید، کوئی آس نہ بچی تھی۔ مرحا رک جاؤ پلیز، میری بات تو سنو، مرحا میری زندگی۔ وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگ رہا تھا، لیکن فاصلہ ٹاپنا اس پل مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی آواز، ہر پکار سننے سے قاصر ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر رش قدرے کم تھا، لیکن پھر بھی وہ جانے کتنے کندھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی سماعتوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ولید چاچو کی بیٹی ہے۔ وہ آواز جو اسے خوبصورت لگنے لگی تھی، آج بدصورت ترین لگ رہی تھی۔ مرحا پلیز میری بات سنو۔ اس تک پہنچ کر اس کا ہاتھ تھامتا وہ چیخا، لیکن اسے پیچھے دھکا دیتی وہ بپھری۔ میں نے کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ وہ حلق کے بل چلائی، چہرہ رونے کے باعث لال سرخ ہو رہا تھا۔ تم جا کہاں رہی ہو یہ تو بتا دو۔ اسے پھر سے دور ہوتا دیکھ وہ چلایا، لیکن جواب ندارت۔ مرحا، عالم نے ایک بار پھر اسے تھامنے کی کوشش کی۔ آپ کی طرف سے میں جہنم میں جاؤں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بری طرح روتی اس پر چیخی،
مرحا جان دیکھو، یوں مت کرو، میری بات تو سنو۔ اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کرتا وہ ملتجی ہوا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات۔ آپ بھی ان سب جیسے ہیں۔ آپ سچ جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ہچکیوں کے باعث اس سے بولا بھی نہ گیا۔ آنکھوں میں اذیت ہی اذیت تھی۔ عالم کا دل خون ہونے لگا۔ یار یہی تو کہہ رہا ہوں، سنو تو صحیح، وہ گزارش کرنے والے انداز میں بولا، لیکن وہ اسے غصے میں دھکا دیتی گراؤنڈ کو جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مرحا، عالم نے پھر سے کوشش کی، لیکن اس بار اسے دھکا دینے کی کوشش میں وہ خود ہی توازن کھو بیٹھی۔ نتیجتاً سر کے بل پیچھے کو گری تھی۔ عالم نے اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ 7-8 سیڑھیاں اسے نگل لینے کو پہلے ہی تیار تھی۔ اس کے سر پر زوردار ضرب لگی تھی، جس کے بعد وہ بل کھاتی ان پر سے گرتی زمین پر جا گری۔ زمین بہت تیزی سے اس کے سر سے نکلتے خون سے رنگین ہوئی تھی۔ عالم کو اپنی دنیا اندھیر ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنی تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو رگڑتا وہ 3 ہی جستوں میں اس تک پہنچا تھا۔ بے تابانہ اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فقط اتنا کرنے میں ہی اس کا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ عالم کی آنکھوں سے نکلتا آنسو اس کی پیشانی پر جا گرا، جس کی لہو رنگ آنکھوں سے نکلتے آنسو کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کچھ بولنے کی کوشش میں اس کے لبوں پر سسکیاں دم توڑ رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا زندگی؟ کیوں کیا؟ اس کا گال تھپتھپاتا وہ چیخا۔ اتنے میں وقار شاہ اور ولید شاہ بھی وہاں آ چکے تھے۔ عالم ہوش کرو، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ وقار شاہ چلائے تو خود کو سنبھالتا وہ سر اسپات میں ہلاتا، اسے باہوں میں بھرتا کھڑا ہوا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی مرحا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی اد کھلی آنکھوں میں دیکھتا وہ بڑبڑایا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، وقار شاہ چلا رہے تھے، جبکہ ولید شاہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں سیڑھیوں کے پاس زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ سرخ خون کو تکتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، جبکہ اندر وہ پاگلوں کی طرح اسٹریچر پر پڑے اس کے وجود سے باتیں کرتا اسے جواب دینے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے فوراً سے پہلے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ عالم کو وہاں چھوڑ کر وقار شاہ ولید کے لیے باہر کو بھاگے تھے کہ جو قیامت آج اس پر ٹوٹی تھی، اس کے بعد وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عالم کا دل ڈوب رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس کے سر پر ٹھیک اسی طرح سے چوٹ آئی تھی۔ گوتب سیڑھیاں زیادہ تھیں، لیکن ابھی تو اس کا پچھلا زخم بھی ٹھیک سے اور اب یہ نیا دھکا۔ عالم کی سانسیں اس پل اذیت کا شکار اور آنکھیں دل کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ وہ وہیں ایمرجنسی روم کے باہر ٹہلتا خود کو اس کی زندگی بچ جانے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی نازیہ بیگم اور زہرا وہاں آئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ عالم، کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے قریب آتے ہی نازیہ بیگم نے بے تابانہ پوچھا۔ وہ جو خود کو سنبھالے کھڑا تھا انہیں سامنے دیکھ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ وہ گر گئی ہے اماں، خون۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ آنسو حلق میں اٹکنے لگے تو اس کا تنفس بگڑنے لگا۔ میرے چاند، ایسے مت رو، میرا دل پھٹ جائے گا، خود کو سنبھالو۔ اس کے چوڑے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا اماں، وہ خفا ہو جائے گی، اب دیکھ لیں، ہو گئی نا خفا۔ اپنی آنکھیں صاف کرتا وہ کسی چھوٹے سے بچے کی مانند ان سے شکایت کر رہا تھا۔ نازیہ بیگم کی آنکھیں اس کی حالت پر آنسو بہانے لگی۔ انہوں نے اسے خود سے لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے انہوں نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں مر جاؤں گا اماں، آپ کی قسم میں مر جاؤں گا۔ وہ بکھر رہا تھا۔ ایمرجنسی روم کے دروازے سے لگی کھڑی زہرا بھیگی آنکھوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر دعائیں دم توڑ رہی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی اپنے پر سمیٹ چکی تھی۔ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ بستر سے اترا اور کھڑے ہو کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ پھر ورزشی انداز میں جسم کو کچھ دیر حرکت دیتے رہنے کے بعد وہ واش روم میں جا گھسا۔ وضو کر کے معمول کے مطابق نماز ادا کی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ ہمیشہ کی طرح لب سیے بیٹھا رہا۔ سیاہ آنکھیں بند تھیں۔ میری نہیں، میری بصیرت کی، یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ علیشہ کی مدھم آواز کانوں میں گونجی تو اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ پلکیں جھپکاتا وہ کھڑا ہوا اور جائنماز طے کر کے اس کی جگہ پہ رکھ دی۔ تم مسجد کیوں نہیں جاتے؟ شاندل کے ایک دفعہ کے کیے سوال پر اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔
یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم اس کے ساتھ بس اپنے معاملات درست رکھو۔ بدر نے بے تاثر لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ تم ڈرتے ہو؟ وہ چپ نہیں ہوا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بدر نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، شانزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اول تو تم میرے دوست ہو، میں تمہارا نہیں، اور دوم یہ کہ انسان اور اس کے رب کے مابین معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں، انہیں دوست تو کیا اپنے سائے سے بھی شیئر نہیں کیا جاتا۔ بدر نے کافی سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ کوئی لاجک، کوئی ریزن؟ شانزل بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی، اگر آپ اپنے دوست سے اپنی کسی ایسی نیکی کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں جو اس نے کبھی کی ہی نہیں، تو آپ کی نیکی کی بابت جان کر وہ شاید ذہنی تکلیف کا شکار ہو جائے، اور اس سے آپ کی نیکی ضائع ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسری، اگر آپ اپنے دوست سے اپنے کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کر بیٹھتے ہیں جو شاید اس نے کبھی کیا ہی نہیں، تو وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، اور یوں اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یعنی نیکی بتانے کی صورت میں اپنی ہی نیکی ضائع، اور گناہ بتانے کی صورت میں دوست کی نیکیاں ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سو دیٹس وائی آئی تھنک ہمیں اپنے اور اللہ کے مابین سیکرٹس کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ 8 سال پہلے بدر لغاری نے اپنی سوچ کے مطابق اسے بڑا گہرا جواب دیا تھا، اور پھر اس روز کے بعد سے آج تک شانزل دوبارہ اس سے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھ پایا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب ہارورڈ سے دسمبر ہالیڈیز کے دوران وہ دونوں پاکستان آئے تھے۔ لاء پڑھنے کے بعد دونوں نے مختلف پیشوں کو منتخب کیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ چال میں مخصوص مضبوطی تھی، ابھی سورج کی روشنی مکمل طور پر پھیلنے نہیں پائی تھی۔ لان میں آ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا فوارے کی جانب بڑھنے لگا، تبھی اسے اسکائپ پر نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ ٹون بجنے پر بدر نے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ نوٹیفیکیشن تپر کی جانب سے تھا۔ اس نے فوراً سے ویڈیو کال کر لی۔ سلام سردار سائیں۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے بدر کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا حالات ہیں تپر؟ کوئی سراغ ملا؟ اس نے تپر کو ایک کیس کے سلسلے میں بھاولپور بھیجا تھا، جس کے فیکٹری ایریا میں ایک نئے بننے والی فیکٹری میں کسی مزدور کی بیٹی کا پہلے تو گینگ ریپ ہوا تھا، اور پھر اسے قتل کر کے وہیں ریت پر پھینک دیا گیا تھا۔ عمارت ابھی نہیں تھی، اور محمد تپر خفیہ طور پر وہاں ثبوت اکٹھے کرنے گیا تھا۔ فیکٹری کا مالک کراچی کا بڑا سرمایہ کار تھا، اور اس کے بیٹے پر الزام تھا کہ وہ ان ریپسٹس میں سے ایک ہے۔ بدر کو کیس لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن حامی بڑھنے سے پہلے وہ خود اس حادثے کی جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر فیکٹری کے مالک کا ثبوت ریپسٹ ہوتا تو یقیناً وہ یہ کیس لڑنے سے انکار کرنے والا تھا۔ سائیں، میں نے علاقائی لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیکٹری آنر کا بیٹا کچھ عرصے پہلے اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ فیکٹری وزٹ کرنے آیا تھا، اور انہی دنوں میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تپر نے کافی مستعدی سے اسے جواب دیا تھا۔ اگر وہ لڑکا ایسا کرتا تو وہ لڑکی کو مار کر وہیں ریت پر نہ پھینکتا، بلکہ اپنا جرم چھپانے اور اپنے باپ کی ساکھ بچانے کے لیے وہ اسے اس فیکٹری سے کہیں دور دفن کر دیتا۔ ہاتھ میں سجے اناری یاقوت کو حرکت دیتا وہ سنجیدگی سے بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا بے خوف ہو۔ تپر نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی رئیس زادہ خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، اتنا بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا کہ قتل کر کے لاش کو یوں سرعام اپنے ہی فیکٹری ایریا میں پھینک دے۔ یہ ناممکن ہے، بدر نے کہا۔ ریپ 3rd فلور پر ہوا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے بدر نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ تپر 3rd فلور پر فیکٹری کے گراؤنڈ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، اور موبائل کی اسکرین پر بدر کو اس کا عقبی منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ نہیں سائیں، ریپ 2nd فلور پر ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ اسے 3rd فلور پر لائے اور یہاں سے نیچے گرا دیا۔ بیک کیمرہ کھول کر اسے 3rd فلور سے نیچے کی زمین دکھاتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ نیچے زمین پر اب بھی ریت کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو یعنی وہ پہلے زندہ لڑکی کو 3rd فلور پر لائے اور اسے نیچے دھکا دیا؟ بدر نے پوچھا۔ جی سائیں، یہی پتہ چلا ہے، تپر نے فوراً کہا۔ ایسا نہیں ہے تپر، 3رے فلور سے ڈائریکٹ ریت پر گر کر وہ زخمی ہو سکتی تھی لیکن مر نہیں سکتی تھی۔ تم 2nd فلور پر جاؤ اور مجھے وہ ایریا دکھاؤ جہاں مجرموں نے لڑکی کو نشانہ بنایا ہے۔ فوارے کے قریب سے پلٹتا وہ تھوڑے فاصلے پر شیلڈ کے نیچے رکھی کرسیوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ سورج کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔
اس کا حکم ملتے ہی تپر اپنی جگہ سے ہلا تھا اور کچھ دیر بعد سیڑھیاں اترتا سیکنڈ فلور پر آ گیا۔ تپر کا بیک کیمرہ اوپن تھا جس سے بدر کو سیڑھیوں کا پلستر نظر آ رہا تھا۔ کہیں کہیں پڑے خون کے مدھم دھبے اس کی زرق نگاہوں سے مخفی نہ رہے تھے۔ سائیں، یہاں اس روم میں جرم ہوا ہے، اسے کمرہ دکھاتے ہوئے تپر بولا۔ کمرے میں موجود پٹ کے بغیر کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی کے باعث پولیس کی کارروائیاں وہاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ زمین پر دیکھو، کہیں کوئی خون کا دھبا اگر مل جائے تو۔ بدر نے اسے حکم دیا اور خود چیئر سنبھال کے بیٹھ گیا۔ تپر نے اچھے سے وہاں کا جائزہ لیا۔ نہیں سائیں، یہاں کوئی خون کا دھبا نہیں ہے۔ تپر نے 7 سے 8 منٹ بعد لب کشائی کی۔ خون وہاں ہونا چاہیے تپر، کیونکہ لڑکی کا ریپ کر کے ان مجرموں نے یقیناً اسے کمرے میں ہی مارا ہے۔ یہ قتل، یہ ریپ، یہ سب پری پلان ہے، اور مجرموں کا نشانہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ مجرموں کا نشانہ نواز صدیقی کا بیٹا سالم نواز ہے۔ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے بدر نے مکمل اعتماد سے کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تپر نے پوچھا تھا۔ پہلے مجرموں نے لڑکی کا ریپ کیا اور پھر اسے وہیں اس کمرے میں قتل کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ 3rd فلور سے نیچے پھینکنے کی صورت میں وہ نہیں مرے گی۔ وہ لڑکی جب نیچے گری تو اس کا سر پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے سر کو نشانہ بنا کر اسے قتل کیا ہے۔ اگر فرش پر خون نہیں ہے تو نشان ضرور ہونا چاہیے تپر۔ جلدی میں وہ فرش دھو نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے وہ خون فرش سے صاف ضرور کیا ہوگا۔ سیڑھیوں پر خون کے جو دھبے ہیں وہ یقیناً لاش کو اوپر لے جاتے ہوئے وہاں ٹپکے ہوں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے پل بھر کو وقفہ لیا۔ تمہیں اب وہ چیز ڈھونڈنی ہے جس سے انہوں نے خون صاف کیا۔ وہ کوئی کپڑا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تھیلا بھی، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے اس فیکٹری میں کپڑا تو ہو نہیں سکتا۔ یقیناً انہوں نے سیمنٹ یا ریت کے کسی خالی تھیلے کا استعمال کیا ہے۔ اسے فوراً ڈھونڈو۔ میلوں دور بیٹھا وہ 10 سے 15 منٹ میں کیس کی اصلیت جان گیا تھا۔ تپر اس کا حکم بجا لانے کو فوراً مستعد ہوا تھا۔ 8 بجے کے بعد وہاں پھر سے پولیس آنے کے چانسز تھے، سو اسے جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ 2nd فلور چھان لینے کے بعد وہ 1st فلور پر آیا تو سیڑھیوں کے پاس ہی نیچے ٹوٹی ہوئی اینٹوں اور سیمنٹ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ سرعت سے وہاں کودا اور وہاں پڑے تھیلے ہٹا کر دیکھنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں اسے وہاں ایک براؤن تھیلا نظر آ گیا جس پر لگا کافی زیادہ خون سوکھ چکا تھا۔ سائیں، تپر نے کیمرے کا رخ اس تھیلے کی طرف کیا تو بدر کی آنکھوں میں مزید سنجیدگی اتر آئی۔ آپ کا اندازہ درست تھا، تپر نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاتھوں پر گلوز پہنو اور اسے یہاں سے غائب کرو تپر، کہ تھیلا پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بدر نے اسے اگلا حکم دیا تو اس نے فوراً سے جی اچھا کہا۔ تبھی اپنی پشت پر حرکت محسوس کر کے تپر سرعت سے جھکا، یوں اس پر پیچھے سے وار کرنے والے کا وار خالی گیا تھا۔ تپر کے جھکنے سے بدر کے موبائل کی اسکرین پر بھی منظر بدلا تھا۔ وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بدر نے پوچھا، لیکن جواب ندارت۔ وہ شاید آنے والے سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ اسی زور آزمائی میں بدر کو تپر کے ساتھ ساتھ ایک دوسری مردانہ آواز بھی سنائی دی تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں منظر صاف ہو گیا۔ شاید تپر نے پینٹ اپنی شرٹ پر سینے کے پاس لگی جیب میں رکھ لیا تھا۔ بدر کو تپر کی ریوالور کی نال نظر آ رہی تھی جو وہ مقابل پر تانے کھڑا تھا، جبکہ مقابل کا چہرہ موبائل کی اسکرین میں دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرد ترین نظروں سے اس چہرے کو گھورا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، دانیال اکرم کا تھا۔ وہی دانیال اکرم جو فضا کو قتل کر کے خودکشی کر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ ساری رات یوں ہی کروٹیں بدلتے گزری تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے کہنے پر وہ اسے حویلی چھوڑ کر خود ہاسپٹل چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پوری حویلی میں ملازمین کی شکل دیکھنے کو رہ گئی تھی جو آدھی رات کو بھی چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ سو صبر کے کڑوے گھونٹ بھر کے وہ کمرے میں ہی آ گئی۔ بھاری جولری اور کامدار فراک کے بوجھ سے خود کو آزاد کر کے وہ سادہ سا لون کا سوٹ پہن کر بیڈ پہ آ لیٹی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ بارہا اسی کے بارے میں سوچ چکی تھی جس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ولید عالم شاہ کی شرمندگی، زہرا کی خاموشی، سندل بیگم کی چیخ و پکار، اور اس دوران وہ آخری لمحات سوچتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا کیا نہ کہا تھا اس نے اس شخص کو یاد کرتے ہوئے مہربا نے بے اختیار پلکیں جھپکائیں۔ سر دکھتا ہوا محسوس ہونے لگا تو لمبے لمبے سانس لیتی
وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیڈ سے اتری۔ بے ساختگی میں اسے منصب کا لمبے لمبے سانس لینا یاد آیا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ برا نہیں کر رہی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ منصب عالم شاہ کے ساتھ بدترین کر رہی ہے۔ اپنے ضمیر کی چیخوں پر پاگل ہوتی وہ آخر میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زندگی نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں نہ تو وہ اسے پرسکون دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے بے سکون کر کے خود سکون محسوس کر پا رہی تھی۔ وحشت زدہ سی وہ یوں ہی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا۔ سرخ آنکھیں، گریبان کے کھلے بٹن، سختی سے بھیجے انابی لب، اس پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم میں جا کے بند ہو گیا۔ تقریباً 40 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو مہرماں کو اسی طرح کمرے میں ٹہلتے دیکھنا چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ایسے کیوں ٹہل رہی ہو؟ تولیے سے بال رگڑتا وہ اس کی جانب آتا سنجیدگی سے بولا تو مہرماں اس کی جانب گھومی۔ سفید چہرے پر ضبط کی سرخی گلی ہوئی تھی، گلابی آنکھیں، سرخ ناک، مرطوب ہونٹ۔ وہ پل بھر کو اپنی نظر اس پر سے نہ ہٹا سکا جو سیاہ آنکھوں میں وحشت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے مہرماں نے صاف گوئی سے کہا۔ تم نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا، شاید اس لیے۔ میں بالی سے کہتا ہوں وہ ناشتہ لگوا دے گی۔ اس پر سے بمشکل نظریں ہٹا کر سنجیدگی سے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ مہرماں نے اس کی کلائی تھام لی۔ قدم کیا رکے، مہرماں کی عنایت میں دل بھی رک سا گیا تھا۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ گہرے سانس لیتی وہ بمشکل بولی۔ الفاظ حلق میں ہی اٹک رہے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھ کر منصب نے فوراً تولیہ صوفے پر اچھالا اور اپنی مضبوط کلائی پر جمع اس کا سرد ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ، اسے اپنے آثار میں لے کر کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ فرسٹ فلور سے ملحق چھت پر لا کر منصب نے چھت کا دروازہ بند کر دیا۔ صبح کی سرسراتی ہوا نے مہرماں کے لرزتے وجود کو چھوا تو آسمان کی جانب تکتی وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کرتا وہ چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا جو اس پل خود سے لڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کتنے لمحے یوں ہی سرک گئے۔ مہرماں کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے سختی سے میچی آنکھیں آہستگی سے کھول لیں۔ آنسوؤں سے تر چہرہ کانپتی انگلیوں سے صاف کیا تھا، پھر اس کی جانب پلٹی جو سرخ آنکھوں میں نرمیاں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ گئی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس کی جانب بھیگی آنکھوں سے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں میں کرتا ہوں، ٹیک چھوڑتے ہوئے منصب نے بلا جھجک کہا۔ تو پھر کہو کہ گزشتہ رات میں نے تمہیں جو کچھ کہا تم وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اپنے ضمیر کو تھپکی دینے کی خاطر وہ اس سے لفظوں کا سہارا چاہتی تھی، جبکہ منصب جو گزشتہ رات سے ہی اس کے الفاظ کی کرواہٹ سے اپنی روح کو جھلستا محسوس کر رہا تھا، اس کے اس تقاضے پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ بظاہر وہ نرم و نازک سی لڑکی کیسا پتھر سا دل رکھتی تھی۔ کہہ دوں تو کیا سکون مل جائے گا تمہیں؟ منصب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لہجے میں اذیت گھلنے لگی تھی۔ اگر تم کہہ دو تو میرے دل کو قرار آ جائے گا، مہرماں نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو منصب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں پر اٹکے شفاف پانی کو انگلی کی پور پر چن لیا۔ تمہاری پاکیزگی کی قسم، تم جو کچھ کہتی ہو، جب جب کہتی ہو، میں خود کو اس سے زیادہ کا مستحق سمجھتا ہوں۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر کہتے ہوئے منصب نے اسے معتبر کیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک اسے دیکھی چلی جا رہی تھی۔ میں تمہاری ایک نظر کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں ماہی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتے بولتے رکا۔ اس کا وجیح چہرہ صبح کی پھیلی روشنی کے سنگ اس پل دلکش لگ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی تھوڑی شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے منصب کہتے ہوئے اس بار مسکرایا تو مہرباں نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ لیکن میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، بے حد مدھم سلگتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے سائڈ سے گزر کر دروازہ کھولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے اس کی نازک پشت کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے لفظوں سے اپنا سکون لے اپنے ہی لفظوں سے اسے بے سکون کر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی اس کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتی نازیہ بیگم پر پڑی تھی۔ انہیں نظر انداز کرتی وہ اندازے سے ہی لیونگ روم کی طرف آ گئی۔
महरमा को यूं बेनियाजी बरतते देख कर वो अपना गुस्सा पीती उसके पीछे ही आ गई। जिसे किचन नजर आ चुका था सो वो किचन में घुस गई। अपने पीछे उसे नासिया बेगम के कदमों की चाप बखूबी सुनाई दे रही थी, बखूबी महसूस हो रही थी, लेकिन वो हर दरमी से बिना पलटे चलती रही थी। तुम में एहसास नाम की कोई चीज़ बाकी है या नहीं? उसके सामने आती नासिया बेगम तासुब ज़दा अंदाज में बोली तो महरमा की भवें तन गईं। अगर होती तो मैं यहाँ क्यों होती? बाजू लपेटते हुए महरमा ने सर्द मोहरी से पूछा। महर, वो तुम्हारे नाना हैं, एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजरकर बमुश्किल होश में आए हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन तुम। उसे बाजू से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब करती वो मध्यम लहजे में बोलती अपनी बात अधूरी छोड़ गई। मेरा बाजू छोड़िए और अपने काम से काम रखिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मेरे मुंह मत लगे, लेकिन पता नहीं आपको इज्जत क्यों रास नहीं आ रही। खामखा मेरा दिमाग खराब कर रही हैं आप। उनका हाथ बुरी तरह झटकते हुए वो चिल्लाई तो उसके लबो लहजे पर नासिया बेगम दंग रह गई, लेकिन परवाह किसे थी। उन्हें बुत बना छोड़कर वो दरवाजे से कान लगाए खड़ी बाली की तरफ घूमी और उसे घूरा। ए तुम जासूस, क्या नाम है तुम्हारा? बाली को हाथ के इशारे से अंदर बुलाती वो सर्द लहजे में बोली तो अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो कुछ खफीफ सी होती किचन के अंदर आ गई। नासिया बेगम ने सरत से आंखों के नम होते गोशे रगड़ डाले, जबकि बाली अब महरमा को जवाब दे रही थी। बाली, बाली नाम है। अपना एतमाद बहाल करती वो आंखें मटका कर बोली, ठीक है, आंखें चलाने की बजाय हाथ चलाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। संजीदगी से कहते हुए महरमा वहीं मेज़ के पास रखी कुर्सियों में से एक को खींचकर उस पर बैठ गई तो उसकी रोई हुई मुतनफ़र शक्ल देखती वो मुंह बनाकर काम में लग गई। नासिया बेगम इस दौरान खामोशी से खड़ी अपना गम गलत करती रहीं। उसकी बदतमीज़ी और सरकशी ने उन्हें बुरी तरह मायूस किया था, लेकिन वो मजबूर थी, सो दोबारा उसे मुखातिब किया। गुस्सा थूक दो महर, उन्होंने तमहीद बांधनी चाहिए। कहाँ थूकूं? आपके बेटे के मुंह पर? टोकरी में रखा सेब उठाकर उसे दूसरे हाथ से साफ करती वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो उसकी बदलिहाजी पर बाली की आंखें फैल गईं। हाय अल्लाह! मुंह पे हाथ रखते हुए वो बुड़बुड़ाई तो नासिया बेगम ने उसे घूरा। बकवास बंद करो अपनी और जो काम कहा है वो करो। वो उस पर बरहम हुई थी। और तुम हर हद पार कर रही हो। खफकी से उसकी जानिब देखती वो संजीदगी से बोली, अच्छा तो फिर क्या कर लेंगी आप? हाथ से पकड़कर इस घर से निकाल बाहर करेंगी? सेब दांतों से काटते हुए वो ठंडे ठार लहजे में बोली। सूजी हुई आंखों में भरपूर अजनबियत थी। मैं कोई बहस नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ। मामू सरकार तुम्हें याद कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। उसकी बदतमीज़ी काफ़ी तहम्मुल से बर्दाश्त करते हुए नासिया बेगम ने मध्यम आवाज़ में कहा, मुझे नहीं जाना। सेब खाते हुए उसने बेतासुर लहजे में कहा, महर इतनी जालिम मत बनो। वो मुल्तजी हुई। जितने जुल्म आप लोग मुझ पे कर चुके हैं उसके बाद मुझसे रहम की तवक्को मत करें, और अब जाएं प्लीज़ यहाँ से। क्यों मेरा नाश्ता ख़राब कर रही हैं? हाथ में पकड़ा सेब मेज़ पर पटकते हुए वो चीखी तो बाली ने एक बार फिर हैरत से मुंह खोल के देखा। नाज़िया बेगम का दिल किया मुकाबिल बैठी इस लड़की को झंझोड़ के रख दें, जिसने अपने ऊपर बेहिसी का खौल चढ़ाकर बदतमीज़ी का लिबादा ओढ़ लिया था। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन क्या तुम ज़हरा के लिए भी हॉस्पिटल नहीं जाओगी? वो तो इस सब में मुकम्मल तौर पर बेकसूर है, ये तुम भी जानती हो। नाज़िया बेगम ने आखिरी हरबा आजमाने की कोशिश की। महरमा इस बार खामोश रही। उसे उसकी वो बेटी मिल चुकी है जिसे उसने 18 बरस पहले खो दिया था, लेकिन वो बेटी अब कोमा में है। महर, नाज़िया बेगम ने उस पर एक और दिल दहलूज इंकशाफ किया था। वो उनकी जानिब देखे बगैर न रह सकी थी। कौन है वो लड़की? महरमा के लब आहिस्तगी से हिले। मरहा, यकलफ्सी जवाब, जिसे सुनकर वो एक झटके से चेयर से उठ खड़ी हुई थी। गो उसे वो चेहरा याद नहीं था, लेकिन उस चेहरे की मासूमियत उसकी याददाश्त के पर्दे पर लहरा गई थी। वो तो कल रात तक बिल्कुल ठीक थी। ना चाहते हुए भी उसने दरियाफ्त किया था। हकीकतों का इंकशाफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हॉस्पिटल की सीढ़ियों से गिर गई है। कुछ दिन पहले भी वो हवेली की सीढ़ियों से गिरी थी। अब फिर जख्म उसके सर की पिछली चोट के करीब ही आया है, जिसे इस बार वो सह नहीं सकी। वो कोमा में जा चुकी है। मध्यम लहजे में बताते हुए उनकी आवाज़ भीग गई। महरमा के दिल को अजीब सी तकलीफ हुई। ज़ारा जीते जी मर रही है, उसे संभाल लो महर, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। नाज़िया बेगम ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए तो दुपट्टा संभालती वो तेज़ी से बाहर निकली। अरे बीबी, आपका नाश्ता? बाली ने उसे पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करती वहाँ से निकल गई। उसे जल्द अज जल्द उस औरत के पास पहुँचना था कि जिसका चेहरा उसने आँख खोलते ही देखा था। वो औरत
جس کا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم اس نے رات دل ہی دل میں کھائی تھی، اور اب اس کی تکلیف کا سن کر وہ پاگلوں کی طرح منصب شاہ کے مقابل جا پہنچی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، پھولی سانسوں سمیت اس نے منصب سے کہا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ پل بڑی حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہوا کو لکھنا جو آ گیا ہے، اب اس کی مرضی کہ وہ خزاں کو بہار لکھ دے، بہار کو انتظار لکھ دے، سفر کی خواہش کو واہموں کے عذاب سے ہم کنار لکھ دے، وفا کے رستوں پہ چلنے والوں کی قسمتوں میں غبار لکھ دے۔ ہوا کو لکھنا جو آ گیا ہے، ہوا کی مرضی کہ وصل موسم میں ہجر کو حصے دار لکھ دے، محبتوں میں گزرنے والی رتوں کو ناپائیدار لکھ دے، شجر کو کم سایہ دار لکھ دے۔ ہوا کو لکھنا سکھانے والوں، ہوا کو لکھنا جو آ گیا ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اور وجہ وہ شخص تھا۔ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی چاہت پوری نہیں کرے گا۔ کیسی ضد تھی، کیسا جنون تھا۔ بھوک کے شدید احساس تلے اسے اپنے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہو رہے تھے، لیکن بدر کی وجہ سے وہ خود پر غصہ نکال رہی تھی۔ بیڈ سے اتر کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی آئی۔ شاہدہ، اس نے اونچی آواز میں نور دین کی بیوی کو پکارا۔ وہ منٹوں میں اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ جی بی بی، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ یوں کرو کہ اپنے سردار سائیں کو فون کرو اور ان سے کہو کہ… سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے علیشا نے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے ماں باپ کی توبہ ہے بی بی، میں سائیں سے ایسا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ فوراً بولی۔ کس نے کہا کہ جھوٹ ہے؟ میں اپنے الفاظ سچ کرنے جا رہی ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ جب تک شاہدہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ فارم ہاؤس کی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ شاہدہ اندھا دھند اس کے پیچھے لپکی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کنارے پر کھڑی اپنی موت سے ایک قدم دور تھی۔ اپنے سردار سائیں کو فون کرو اور ان سے وہی کہو جو میں نے کہا ہے، ورنہ میں وہی کر گزروں گی جو میں نے تم سے کہا ہے۔ بازو لپیٹتے ہوئے علیشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو شاہدہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بی بی خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ ملتجی ہوئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، دفع ہو جاؤ۔ علیشا غصے میں آتی چلائی۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس کی روشنی میں اس کا سفید چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے میری چاہت پوری نہیں کرتے۔ مسکراتی نظروں سے روشن آسمان کو دیکھتی وہ بڑبڑائی، جبکہ شاہدہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق نیچے کو بھاگی۔ پھر اگلے 5 منٹوں میں تمام تر ہمت جمع کرتی وہ بدر کو کال ملا چکی تھی۔ سائیں، وہ علیشا بی بی اوپر چھت کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اگلے 1 گھنٹے میں نہ پہنچے تو وہ چھت سے کود جائیں گی۔ خوف سے دھک دھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے مطلع کر رہی تھی۔ شاہدہ کی بات سن کر دوسری جانب وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تم کیا اندھی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ اس پر برہم ہونے لگا۔ سائیں، اب مجھے کیا پتا تھا کہ بی بی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بنا بتائے اوپر چلی گئیں اور اب وہ چھت کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ خدا را آپ آ جائیں ورنہ وہ کود جائیں گی۔ شاہدہ نے بھرپور انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے اس سے گزارش کی تھی۔ بدر نے بنا کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا۔ شاہدہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آئے گا یا نہیں، لیکن علیشا کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اور اس کا یقین کچھ غلط بھی نہ تھا۔ ٹھیک 50 منٹ بعد اس کی گاڑی پوری رفتار سے فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ علیشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.